إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه قصلة من أربعة كانت فيه قصلة من النفاق حتى يدعيها وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. رواہ البخاری و مسلم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. لاکھاں درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، معزز علماء کرام، قابل احترام نوجوانان اسلام، معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز اور معصوم بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت پر جس عنوان کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اس کے تئیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے. یعنی عنوان ہے منافق کی نشانیاں اور آج کا مسلم معاشرہ. حاضرین جمعہ، قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر ہمیں کافروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور ان دونوں یعنی مومن اور کافر کے درمیان ایک اور جماعت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، ایک اور گروہ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتا ہے. اس گروہ کا اور اس جماعت کا نام ہے منافقین. جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، تو وہاں آپ علیہ السلام کے لیے اور اسلام کے لیے اور صحابہ کے لیے ایک ہی دشمن کا مقابلہ تھا، وہ تھے مشرکین مکہ یا کفاران مکہ. لیکن جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو یہاں دشمنوں کا اضافہ ہو گیا. جہاں مکے کے اندر ایک جماعت تھی دشمنوں کی، یہاں مدینے کے اندر جو دو جماعتیں مل گئی، ایک منافقین کی اور ایک
اہل کفار کی۔ اہل کفار کے اندر مختلف طبقات پھر الگ ہیں خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مدینے کے اندر جن سے بہت زیادہ ہمیشہ خطرہ رہا کرتا تھا وہ تھے منافقین۔ قرآن کریم کے اندر منافقین کے اوصاف، منافقین کے صفات ذکر کیے گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف صفات ان گروہ والوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا۔ آئیے پہلے ہم چلتے ہیں کہ منافق کس کو کہتے ہیں، یعنی بظاہر ایمان والا یا پھر بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، لیکن اس کا اندرون جو ہے وہ نفاق سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس آتا تھا تو گویا مومن بن کر، مسلمان بن کر ظاہر ہو کر آتا تھا، اور جب اہل کفار کے پاس جاتا، کفار کے پاس جاتا، اہل اسلام کے دشمنوں کے پاس جاتا، باطل مجلسوں کے اندر جاتا، تو وہاں اپنے آپ کو ان کا ہم نوا بتاتا، اور یہاں مسلمانوں کے تئیں جو کچھ بھی ہوتا وہاں جا کر سنایا کرتا تھا۔ تو گویا یہ دشمن جو پوری طرح کھل کر بھی نہیں آتا ہے اور پوری طرح صحیح معنی میں مومن بھی نہیں ہوتا ہے، اس دشمن کا خطرہ مدینہ منورہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ لگا رہا۔ تو گویا منافق حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا ظاہر بسا اوقات مسلمان کا ہوتا ہے، اس کا ظاہر بسا اوقات مومن کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باطن کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے، اسلام کا شائبہ بھی اس کا اندرون میں نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے باطن کے اندر نفاق بھرا رہتا ہے۔ اسلام اور اہل اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے بغض اور عناد اس کے اندر بھرا ہوا رہتا ہے۔ اس کے چند اوصاف قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس کا تفصیلی ذکر یا پھر چنندہ کچھ اوصاف کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق ہے اعتقادی نفاق، دوسرا نفاق ہے عملی نفاق۔ آج کے اس دور میں اعتقادی نفاق ہم اور آپ نہیں جان سکتے، یعنی عقیدے کا جو نفاق ہے، باطن کے اندر جو چھپا ہوا ہے، اس نفاق کو ہم اور آپ پہچان نہیں سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور عہد نبوت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی جاتی تھی، وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتقادی نفاق کن کن لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی تھی۔ البتہ عملی نفاق ہم اور آپ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو اس کی تفصیلات ذکر کروں، میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کے اندر اولاً سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو، اور پھر بعد وہ آپ تمام سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے نفس کو ٹٹولیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اخوال کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے معاملات کے اندر، کہیں ہمارے عمل کے اندر، کہیں ہمارے ایمان کے اندر، کہیں ہمارے اخلاق کے اندر، کہیں ہماری ذات کے اندر نفاق جو بہت ہی بری چیز اور بھیانک گناہ کی طرف لے جانے والا خطرناک پہاڑ جیسا گناہ ہے، یہ گناہ ہمارے اندر کہیں سرایت کر نہ جائے، اس کا جائزہ لینے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ حضرات، عملی اعتقاد اور اخلاقی اعتقاد یہ آج ہمارے درمیان پائی جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں آج ہمارے درمیان پائی جا رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو منافقین تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر خصوصیت کے ساتھ سورہ توبہ کی تلاوت آپ کیجئے، سورہ منافقین کی تلاوت آپ کیجئے، سورہ توبہ کے مختلف آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا، ان کا اعتقادی نفاق جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بعد ان کے عمل کے تعلق سے، اور پھر اس کے بعد ان کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ میدان جہاد سے خود بھی بھاگا کرتے تھے اور مومنوں کو بھی اکسایا کرتے تھے کہ تم بھی میدان جہاد سے دور رہا کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ کے اندر ان کی یہ صفت بھی ذکر کی گئی
کہ وہ فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو روکنے کی ناکام کوشش کیا کرتے تھے۔ اور سورہ توبہ کے اندر منافقین کی صفت بھی ذکر کی گئی کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھا کرتے تھے کہ اہل ایمان تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، مومنوں کو محض تکلیف پہنچتی ہوئی دیکھ کر یہ لوگ خوش ہوا کرتے تھے منافقین، اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ اب مومنوں کے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کبھی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ جب مومنوں کے اوپر مصیبت آئی، مسائل آئے، آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اہل ایمان پر شامل حال ہو گئی تو منافقین دیکھ کر جلنے لگتے تھے، حسد میں مبتلا ہو جاتے تھے اور پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب بھی مومنوں کو خوشی میسر ہوتی تھی تو یہ انہیں تکلیف ہوتی، اور جب مومنوں کو تکلیف ہوتی تھی تو منافقین کو خوشی ہوا کرتی تھی۔ سورہ توبہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ توبہ کے اندر منافقین کے اوصاف کا ذکر اللہ رب العالمین نے بہت باریک انداز میں کیا ہے کہ ان کے اندر کیسی خصلتیں پائی جاتی تھی، کس قدر ذلیل حرکتیں یہ کیا کرتے تھے۔ یہ سارے حرکات کا تذکرہ سورہ توبہ کے اندر ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں۔ حضرات، قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے ہی صفحے کے اندر سورہ بقرہ کے دوسرے صفحے اور آیت نمبر 13 کے اندر بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا کہ تم بھی ایمان لاؤ ان جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا ہے، یہ لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں اس جیسا ایمان تم بھی لے آؤ، تو مومنوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کیا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانے یا ان کے ایمان کو ہم اپنا نمونہ تصور کریں۔ ایمان کے تعلق سے جب کہا گیا تو یہ لوگ اس طرح کا ذکر کیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا بیوقوف جیسے جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ہم اس طرح کا ایمان لائے یا ان جیسا ایمان لائے؟ یہ ہم سے ہونے والی بات نہیں۔ تو گویا ایمان کا تذکرہ کیا گیا تو یہاں یہ بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا معاملہ جب آتا تھا تو قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کہ جب بھی منافقین کو نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی دشواری کے ساتھ نماز کو آیا اور جایا کرتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کو ہم اور آپ بارہا سن چکے ہیں اور سنا چکے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین کے اوپر نماز عشاء اور نماز فجر بہت بھاری ہوا کرتی تھی۔ تو گویا عبادت کے میدان کے اندر بھی منافقین جو ہے بہت پیچھے رہا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، ناہنجاری کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتے تھے، وہ مجبوراً، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو جائے کہ ہم مومن نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ رب العالمین نے مدینے کے ان تمام منافقین کی فہرست آپ علیہ السلام کو نام بنام بتا دیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام حکمتاً مصلحتاً ان ناموں کا اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ بہت سارے منافقین کی وضاحت صحابہ کرام کے درمیان ان کے اعمال اور ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے واضح ہو چکی تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام منافقین کا تذکر، منافقین کی جو فہرست تھی اس کی کبھی وضاحت نہیں فرمائی۔ حضرت منافقین کا جو سردار تھا اس کی وفات پر جبکہ منافقین کے سردار کے بیٹے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، ایمان والے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس آ کر وہ آرزو اور تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا باپ مر چکا ہے، آپ اپنا کرتا دیجئے اس کے جنازے میں اس کو کفن کے طور پر استعمال کروں گا۔ اور قبل اس کے کہ اس کے مرنے سے پہلے ایک ایسا موقع آتا ہے
تو منافقین کا سردار جو تھا اس کو منافقین کے سردار کو عبداللہ بن ابی کو خود ان کے بیٹے آپ علیہ السلام کے پاس خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ حکم دیجئے میں میرے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں کے سامنے لا کر ڈالنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میرا باپ منافق ہے اور میرے باپ نے اپنے چیلوں کے ساتھ یہ اہل ایمان کو اور آپ کی ذات کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جنگ تبوک کے بعد آپ علیہ السلام اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے تعلق سے منافقین نے بہت سارے تبصرے کیے اور بہت ساری چیزوں کا اظہار کیا، تو ایسے موقع پر عبداللہ بن ابی کے بیٹے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی علیہ السلام آپ اشارہ کیجئے، آپ حکم دیجئے، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ حضرات، قرآن کریم کے اندر ان کے نماز کا تذکرہ کیا گیا، ان کے ایمان کا تذکرہ کیا گیا۔ اب آئیے اس کے بعد ان کا کام کیا تھا۔ میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کارکردگی کا تذکرہ کیا، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، جبکہ مومن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لیکن یہاں اس آیت کریمہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف سے یعنی بھلائی سے روکتے ہیں۔ منافق، یہ منافق کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی بتائی گئی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے دوست احباب کو برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج کے اس پر فتن دور کے اندر جہاں ہر چاروں جانب سے فتنے ہی فتنے ہیں، ہر چاروں جانب سے ہمارا ایمان لوٹنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے کیریکٹر کو اور ہمارے عبادات اور ہمارے معاملات کے اندر ملاوٹ پیدا کرنے کی ناکام کوششیں دشمنان اسلام کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنے ماحول میں سوچنا دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دوست احباب کو کس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہم اپنے دوست احباب کو برائی کا حکم دے رہے ہیں اور بھلائی کا حکم نہیں دے پا رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، تو گویا ہمارے اندر نفاق کی ایک صفت پائی جاتی ہے، منافقین کی ایک صفت، ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ اس کا ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، منافق یہ فاسق لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو اطوار ہیں، ان کے جو صفات ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ ہی کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا کہ منافق جو ہے انفاق فی سبیل اللہ سے روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے اور روکا بھی کرتے تھے۔ کہا منافقین کہا کرتے تھے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ مت کیا کرو، تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ اگر ہمارے دوست احباب، اگر ہمارے ساتھی یا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر ہمیں کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے تو گویا وہ اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح منافقین جہاد میں جانے سے رکتے تھے اور روکا کرتے تھے۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں وقالوا لا تنفروا في الحر، کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ کی شدت ہے، تم میدان جہاد کے لیے کیسے جاؤ گے، مت جایا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل نار جہنم حر، کہ جہنم کی آگ جو ہے
یہ اس سے خطرناک اور اس سے بھیانک ہے، لہذا مومن ان کی باتوں میں آیا نہیں کرتے تھے۔ اہل ایمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین جب بھی منافقین کی جانب سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ آتی تو اہل ایمان یعنی صحابہ اس کے برعکس یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک صفت یہ بتائی کہ جب بھی مسلمانوں کے تعلق سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف کو دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے کہ اب ان کے اوپر اللہ کی مدد آنے والی نہیں، لیکن اللہ نے کہا الحزن بنصر اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام یہ منافقین جب بھی آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اہل ایمان کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل حال ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تو پھر منافقین غم زدہ ہو جایا کرتے تھے، حزن و ملال کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کے تعلق سے اور ان کے سماجی کچھ برائیوں کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں، جس آدمی کے اندر جس شخص کے اندر چار قسم کی خصلتیں پائی جاتی ہیں گویا وہ منافق ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک صفت کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے تو گویا اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا حدث کذبا، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حضرات یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ رکتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر نفاق نہیں ہے، لیکن کیا آج ہمارے معاملات کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ ہم اور آپ غور نہیں کرتے ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ اٹھا لیجئے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جھوٹ سے بھری ہوئی زندگی ہے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ مدرسے کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسکول اور کالج کا معاملہ ہو، چاہے وہ ملازمت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو۔ بہت سارے تاجر قسم کے حضرات کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم سچ کہیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ فون اٹھاتے ہی ہم سے جھوٹ نکل جاتا ہے، بات کرتے ہی ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہمارے درمیان پائی جانے والی علامت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ کے تعلق سے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے کاذبین یعنی جھوٹ بولنے والوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیج رہا ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اور آپ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر سوائے جھوٹ کے ہماری زبان سے کچھ نہیں کھلتا ہے، اور جھوٹ اس قدر بری چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ کے راستے کو تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا نام جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے گناہ کی طرف لے جانے والی برائی ہے، اور گناہ اسے جہنم میں لے جانے والی برائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مومن بھائیوں، آج جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک اگر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر فون بجتا ہے اور ہم کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے تو بچے سے کہتے ہیں فون اٹھا کر کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہے، ابو گھر پر نہیں ہے۔ تو خود ہم بچوں کی تربیت اس نحو سے کرتے ہیں کہ ابتدائی سے بچہ بھی جھوٹ سیکھتا چلا جاتا ہے، اور جب بچہ کبھی کسی موقع سے اسکول نہیں جاتا ہے تو اپنی معلمہ سے اور اپنے پرنسپل سے کہتا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لے کر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو گویا ہماری اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی اور اپنی ذات کی تربیت ہی اس انداز میں ہم کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ کو سہارا لے رہے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے
نفاق کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اندر سب سے آخری جو نچلا گھڑا ہے اس کے اندر منافقین کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جہنم سے بچنا میرا اور آپ کا فرض ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، لیکن ہم اور آپ انجانے طور پر یا غیر شعوری طور پر جہنم کے کنارے ہی نہیں بلکہ جہنم کے عمیق گڑھے کے اندر گرنے کے جو اوصاف منافقین کے بتائے گئے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم اور آپ شاید کوشش کر رہے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر منافقین کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور منافقین کی جو آپ علیہ السلام سب سے پہلی صفت بتائی معاملات کے اندر، اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے زبان کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور زبان سے کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی منافق کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آج کے مسلم معاشرے کے اندر پائے جانے والی بے شمار برائیوں کے اندر سے یہ 4 برائیاں اس قدر پائی جا رہی ہیں کہ کوئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بطور امانت ہوا کرتا ہے، بطور وعدہ ہوا کرتا ہے، لیکن آج مومن یا مسلمان کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان کا مطلب وعدہ خلافی کرنے والا ہے، مسلمان کا مطلب جھوٹ بولنے والا ہے، مسلمان کا مطلب امانت میں خیانت کرنے والا ہے، مسلمان کا مطلب آج کے مسلم سماج میں یہ بات بتائی گئی کہ جب کسی سے کوئی معاملہ ہو آتا ہے، لڑائی کا یا غصے کے اظہار کا موقع آتا ہے تو گالی گلوچ بکنے والا گویا مسلمان کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو تہذیب ہمیں اور آپ کو زندہ اور جاوید تہذیب ملی تھی، اسلامی تعلیمات کی روشن تہذیب ملی تھی، وہ اس تہذیب کو ہم اور آپ بھلا کر ایک ایسی تہذیب کو اپنائے، منافقین کی جو تہذیب تھی وہ تہذیب آج ہمارے اندر آ گئی ہے اور اس کو اپنا کلچر سمجھ رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس کلچر کو اپناتے ہوئے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کیا کرتا ہے۔ آج اگر ہم ہمارے سماج کا، ہمارے گھر کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم روزانہ کتنی مرتبہ وعدہ کیا ہوا وعدے کو توڑتے ہیں۔ وعدہ وفا تو ہم سے نہیں ہوتا ہے لیکن وعدہ خلافیاں کس قدر ہوتی ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی آ رہا ہوں، ایسا ہو رہا، ابھی دے دوں گا، کل دے دوں گا، آج دے دوں گا، لیکن وعدہ خلافیاں گویا معمول ہو گئی ہیں اور اس کو ہم برا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ کہ برائی کو برائی ہم تصور نہیں کر رہے ہیں، گویا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، اور جب برائی کا احساس ختم ہو جائے تو گویا انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صحیح یا غلط کر رہا ہے۔ لہذا آج ہمارے اندر یہ برائی بھی بڑی عام طور پر پائی جاتی ہے۔ اور تیسری صفت آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو دھوکہ دے دیتا ہے۔ جب ہم کسی سے لین دین کرتے ہیں اور پھر معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدہ پورا کرنا ایک مومن کی علامت ہے۔ معاہدے کے اندر غدر کرنا، دھوکہ دینا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج کا پورا مسلم سماج اس برائی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کسی نہ کسی معاملے کے اندر عہد کرتے ہیں، پیمان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ عہد و پیمان ختم ہو جاتا ہے۔ دھوکہ بازی ہماری زندگی کے اندر نافذ ہو چکی ہے۔ جبکہ دھوکے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا۔ سارے احادیث جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں لیکن بڑا معنی اپنے اندر رکھتی ہیں، کیا ہماری نگاہوں سے نہیں گزرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کہا من غشنا فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من غشنا فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ لیکن دھوکہ دینا گویا ایک فیشن بن چکا ہے آج کے اس دور میں۔ دھوکہ دینے والا، ڈنڈی مارنے والا، چال بازی کرتے ہوئے کمانے والے کو گویا یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان یہی ہے، جبکہ دھوکے سے کمانا یا دھوکہ دے کر سامنے والے کو بیوقوف بنانا یہ گویا مومن کی نہیں منافق کی نشانی ہے۔ یہ
اور آخری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے۔ آج مسلم معاشرے کی حالت اس قدر ناگفتہ بھی ہو چکی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے، ہماری جو موجودہ نسل ہے، خاص طور پر آپ تھوڑا سا سلم علاقوں میں چلے جائیں مسلمانوں کے، زبان کے اندر زبان کے اوپر سوائے گالی گلوچ کے کوئی چیز نہیں رہتی، اور گالی گلوچ بھی ایسی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مومن کی زبان سے، ایک ایماندار، ایک ایمان کی زبان، ایمان والے کی زبان سے، ایک مسلمان بے بچے کی زبان سے، ایک مسلمان نوجوان کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار گلیوں سے گزرتے ہوئے ان گالی گلوچ دینے والوں کے گالی گلوچ کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کان حیران اور پریشان ہو جایا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جن کی زبانوں سے گالی گلوچ نکلتی ہے۔ اور پھر کس کے لیے نکلتی ہے گالی گلوچ؟ آپس میں مسلمان کے لیے دیتا ہے، آپس میں ایک بیٹا اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، دوسرا بیٹا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا گویا فسق ہے، فسق ہے، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ رواج بھی بہت عام طور پر فیشن کے طور پر پایا جاتا ہے۔ حضرات، منافق کی ایک نشانی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بتائی کہ منافق جو ہے ایمان والوں کی عزت نہیں کرتا ہے، ایمان والوں کی عزت نہیں کرتا ہے، اور پھر منافق جو ہے، منافق اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھا رہتا ہے لیکن اہل ایمان کے ساتھ سخت رہتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رحماء بینہم، کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپس میں رحم دل ہوا کرتے ہیں، آپس میں سراپا ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، اور دوسروں کے لیے اشداء علی الکفار، لیکن کفار کے لیے، غیر مومن کے لیے یہ بڑے سخت دل اور سخت گیر ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کے مسلم سماج کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ غیروں کے لیے اس قدر رحم دل کہ ان کے سامنے بلی بن کر رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اپنوں کے سامنے شیر بنتے ہوئے گویا فقر محسوس کرتے ہیں، اور اپنوں کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے انہیں کوئی کسی قسم کا ڈر اور کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، لیکن غیروں کے سامنے جھکتے ہوئے، ان کے پیروں پر پڑتے ہوئے اور ان کی قوت کو ماننے کے لیے تیار ہونے کے لیے انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، انہیں صبح سے شام تک سلوٹ مارنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کی عزت کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ یہ منافق اور نفاق کی علامت ہے، یہ منافق اور نفاق کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ منافقین کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ احزاب کے اندر مومن وہ ہے جو اپنے لوگوں سے دوستی کرتا ہے اور غیروں سے دوستی اس قدر نہیں کرتا ہے جیسے مومنوں سے کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا مسلمان اگر مالدار ہے، اس کا کوئی اسٹیج ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے تو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن وہیں پر کوئی غریب مسلمان لیکن حقیقی مسلمان ہے، حقیقی ایماندار ہے، حقیقی میدان عمل کے اندر ہے تو اس کو ہم نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی غیر مل جاتا ہے تو اس کے رعب سے، اس کے دبدبے سے، اس کے سیاست سے، اس کے چال و چلن سے، اس کی دولت سے مرغوب ہو جایا کرتے ہیں۔ جبکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے پتھر، میری نگاہ میں تیری حیثیت پتھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں دے رہا ہوں، ورنہ میری نگاہ میں ایک مسلمان کی جو عزت ہے، ایک ایمان والے کا جو ادب و احترام ہے، اس سے بڑھ کر تیرا ادب و احترام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین ہمیشہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ اس خوف کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر نفاق گھس نہ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں
اور پکارتے جا رہے ہیں، بے تحاشا دوڑ رہے ہیں، ناطقہ حنظلہ ناطقہ حنظلہ، انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بے تحاشا دوڑ رہے ہیں۔ راستے میں صدیقنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ گویا میں منافق ہو گیا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو میرا ایمان تازہ رہتا ہے، میرے اندر جہنم کا خوف رہتا ہے، آخرت کی ہیبت رہتی ہے، جنت کی خواہش ہوتی ہے، میرے ایمان کے اندر ایک جذبہ رہتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں، بیوی اور بچوں کے اندر منہمک ہو جاتا ہوں، تو میرا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گویا میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حنظلہ میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ اب پھر دونوں ملتے ہیں اور دونوں دوڑ لگاتے ہیں، نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور جا کر ماجرا سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں حنظلہ اور اے ابوبکر، یہی تو معاملہ ہے ایمان کا، یہی معاملہ ہے ایمان کا، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان جو ہے بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں گزشتہ دو جمعہ پہلے استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ کے ذریعہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 5 مقامات پر رضی اللہ صحابہ کرام کی مغفرت کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں تذکرہ کیا، آپ نے خطبہ سنا۔ ایسے صحابہ جو ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، ایمان، عقیدے کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت اور فی سبیل اللہ انفاق، فی سبیل اللہ کے حدود پار کر جانے والے اور جہاد میدان جہاد میں رہنے والے صحابہ اپنی زندگی کا جائزہ اس قدر لیا کرتے تھے۔ نافقہ حنظلہ یعنی حنظلہ منافق ہو گئے، اور صدیق اکبر جو آپ علیہ السلام نے کہا کہ گویا جنت کے آٹھوں دروازے سے اگر کوئی شخصیت قیامت کے دن بلائے جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر صدیق جیسی شخصیت اپنے بارے میں سوچ رہی ہے کہ گویا حنظلہ منافق ہو گیا ہے، گویا ابوبکر کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اندر عملی اعتقادی جو کچھ بھی نفاق کی شائبات پائے جاتے ہیں اس سے دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین صحیح معنی میں ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ منافقین کے جو اوصاف تیرے نبی علیہ السلام کے ذریعے بتائے گئے ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما، وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، عہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم آمين. اللهم اغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.